السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عزیزان گرامی، المحدث الامام القاری علی بن سلطان محمد الحروی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کی بات ہو رہی تھی۔ مرقات شرح مشکات، مرقات المفاتیح۔ تو مجھے بوقت تہجد خیال آیا کہ کیوں نہ امام علی بن سلطان محمد الحروی القاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مایہ ناز کہہ لیں ورد الحزب العظم کے متعلق بھی اظہار خیال اور ہم روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ ہمارے اوراد میں شامل ہے۔ اس کی دیباچہ میں اس کے اردو ترجمے ہو چکے ہیں۔ تو ترجمہ دیباچہ میں مصنف امام قاری فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی دعانا للایمان وہدانا بالقرآن العظیم، اما بعد۔ انہیں بندہ علی بن سلطان محمد القاری الحروی الحنفی ستر اللہ عیوب بہما از پرداز ہے۔ جب بعض سالکین طریقت کو میں نے دیکھا کہ وہ معتبر مشائخ کے اوراد اور علماء کرام کے وظائف بڑے شوق اور ذوق سے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو دوئے سیفی اربعین اسمی کا بھی ورد رکھتے ہیں۔ ادھر بعض عوام کو دیکھا، یہ مکۃ المکرمہ کی بات، عرب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دعائے قدح جیسے دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کی ایسی اسناد بیان کرتے جس کے موضوع اور مجروح ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ تو میرے دل میں یہ دعائیہ پیدا ہوا کہ جو دعائیں حدیث کی مشہور کتابوں میں مذکور ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع کر دوں، جیسے حسن حسین امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے، جس طرح الاذکار امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے، جس طرح الکلم الطیب ہے، الجامعین ہے، الدر مؤلف امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلے قرآن کریم کی دعائیں لکھوں اور سب سے آخر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کلمات رکھوں، اور اپنے حق میں بھی دعائے خیر کو امیدوار ہوں، کیونکہ کار خیر کا محرک بھی اس کے کرنے والی کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے اس کوشش کو قبول فرمائے اور میرا ارادہ نیک رکھے، اور دعا و ثنا کہ اس مجموعہ کو لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ جاری رکھے اور باطل پرست اور بے دینوں کی تخریب سے دور رکھے، اور اس کا نام الحزب العظم والورد الافہم، یعنی بڑا حزب اور بلند اور بزرگی والا ورد میں نے اس لیے تجویز کیا کیونکہ ان دعاؤں کی نسبت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لہٰذا آپ ان کے الفاظ کا خیال رکھیں، ان کے معانی پر پورا غور کریں اور ان مضامین پر عمل پیرا ہو، کیونکہ یہ مجموعہ ان تمام دعاؤں پر مشتمل ہے، ان مضامین پر، ان دعاؤں پر، ان الفاظ پر۔ میں نے ان کا کہا ان درست نہیں، جو آپ کو نجات دینے والی ہیں، مہلکات سے بچانے والی ہیں، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ عادت اور اچھا طریقہ ایسا باقی نہیں چھوڑا جس کی دعا نافرمائی ہو، اور کوئی برا کام و خراب خصلت ایسی باقی نہیں رکھی جس سے پناہ نہ مانگی ہو۔
اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی، اور پھر اس کی تکمیل اور تعلیم میں بھی کوئی دقیقہ گزاش نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب بلند سے بلند فرمائے، پر اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا صحیح طریقہ اور صحابہ کرام کے مقامات کا خلاصہ سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ اس مجموعہ کو روز پڑھا کریں، جب تو کیا ہی کہنا، ورنہ جمعہ کو صحیح، نہیں تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر سال میں ایک بار، اگر یہ بھی ناممکن ہے تو عمر میں ایک بار میسر آ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اور اگر عرفات کے میدان میں آپ کو اس کے پڑھنے کا شرف مل جائے، موقع مل جائے، تو اس میں یہ کلمات اور اضافہ فرمائیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 بار، سورۃ اخلاص 100 بار، اور کلمہ تمجید 100 بار، درود شریف 100 بار، استغفار شریف 100 بار۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بڑا ورد ہے، ہمارے معمولات میں داخل ہے، اور مجھے یہ ورد مدینۃ المنورہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نظر کرم سے ملی تھی۔ بس اتنا بتاتا ہوں۔ اس کے متعلق میں نے خواب دیکھا، اور ایک درویش نے جو مجھے عربی میں نسخہ دیا ابھی تک میرے ساتھ موجود ہے، اگر ادھر ہوا تو میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں کہ میں نے برکت کے لیے اسی عربی کا نسخہ رکھا ہے۔ ادھر مجھے نظر نہیں آیا، شاید ادھر لائبریری میں ہوں۔ تو یہ بہت برکت والا ورد ہے، کمال کا ورد ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ ادھر مجھے نظر نہیں آیا، میں نے کہا آپ لوگوں کا بھی اس کا دیدار کروا دوں۔ تو الحزب الاعظم، اس پر میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے ساتھ فیس بک میں مضمون بھی ساتھ شیئر ہو جائے گا، تاکہ پڑھنے کا ذوق، شوق، ادب اور تعظیم کا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہر دن کی منزل، ثنا، قرآنی دعاؤں، درود شریف کے ساتھ مکمل دعا، تمام مسائل کا حل۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی درویش بڑے سے بڑے کمال والا بھی ہو اور صرف اس کو پڑھے، الحزب الاعظم، اور کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں قرآن مجید میں جتنی دعائیں آئے ہیں، وہ حدیث میں جتنے حدیث آئے ہیں کتاب الاذکار کے، وہ، اور آخر پر درود شریف بروز جمعہ منزل 7، یہ درود شریف۔ تو اس ورد کا کیا کہنا، بہت عظیم ورد ہے، اور اس کو میں روزانہ پڑھتا تھا۔ دلائل الخیرات، قصیدہ بردہ، دعا احتسام، دعا حزب البار، دعا احتتام اور حزب الاعظم، یہ میں ڈیلی جب عمرے کے لیے جاتا تھا، حج کے لیے جاتا تھا، تو روزانہ پڑھتا تھا، روزانہ مکمل، کمپلیٹلی اس کا ختم کا شرف، اور اذکار کے علاوہ یہ میرا مشعلہ تھا۔ تو الحزب الاعظم اپنے سینے کے ساتھ پیوست کریں، اپنے مشکلات، تکالیف کا حل الحزب الاعظم، اللہ کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ بنائیں، اس کو ذریعہ بنائیں، اور ساری زندگی مجھے آپ لوگ دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔